صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، غلام تھے، اور غلام کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہر طرح سے اپنے آقا کا یعنی جیسے وہ کہے گا اسی طریقے سے وہ اٹھے گا، چلے گا، بیٹھے گا، جس کام کے لیے جہاں پر اس کو لگا دیا جائے اسی کام پر وہ انسان مامور ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایسی صورت میں چھوٹا موٹا ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، تبتی ریت کے اندر ان کو لٹا دیا جاتا، اور ایسی صورت میں ریگستانی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جہاں پر گرمی شدت کی ہوتی ہے، یہ ریت ایسی چیز ہے کہ جب وہ دھوپ پاتی ہے تو ایسی صورت میں بہت تیزی کے ساتھ وہ گرم ہو جاتی ہے۔ وہ تپتی ہوئی ریت کے اندر صحابہ کرام کو لٹا دیا جاتا، اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا، اور ان سے کہا جاتا تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے ایمان کو چھوڑ دو، یہ ساری کی ساری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تم سے دور کر دی جائیں گی، ہٹا لی جائیں گی۔ وہ کہتے احد احد، اللہ رب العزت ایک ہے، تمہارا جو دل چاہے جس طریقے سے تم چاہو ظلم اور زیادتی کر لو، میں اپنے دین سے ایمان سے ہرگز پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ عقیدے کی پختگی تھی کہ تمام تر ظلم اور زیادتی کے باوجود بھی ان کے قدم ذرہ برابر بھی نہیں لڑکھڑائے، ذرہ برابر بھی جنبش نہیں کھائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم عقیدے کے اندر مضبوط ہوں گے تو ہر پریشانی سے فیس کرنا ہمارے لیے یقیناً آسان ہو جائے گا۔ اگر عقیدے میں خرابی ہوگی، بگاڑ ہوگا، یقین مانیے آپ جا رہے ہیں، ایک بلی بھی راستے سے گزر جائے گی تو آپ رک جائیں گے یہ سمجھ کر کے بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اگر ہم گزریں گے تو کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور ہو جائے گا۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، بگاڑ ہوگی، ہر جگہ آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہوں گی۔ عقیدے کی خرابی ہی کی وجہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے کوئی فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ پوچھیں آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے ان سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اگر عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہوگی، ایک انسان صحیح العقیدہ ہوگا تو یقین مانیے بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن عقیدے کے اندر اگر کمزوری ہوگی تو یقین مانیے اسے دل دل کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، اور ایسی صورت میں وہ دنیا کا جو اثاثہ ہے وہ بھی خراب کرے گا، برباد کرے گا، اور اللہ رب العزت کے یہاں ایسے شخص کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا بھر کی نیکیاں رب العالمین کے پاس لے کر کیوں نہ چلے جائے۔ اگر مشرکانہ عقیدہ رکھنے والا انسان ہے تو اس کی کوئی ایک نیکی بھی رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے، الٹا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور مشرک کے بارے میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ ایک اہل توحید ہے جو صحیح العقیدہ ہے، اعمال کے اندر کمی ہے، خامی ہے، یقیناً رب چاہے گا اولے مرحلے کے اندر اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، یا جتنی اس کا گناہ ہوگا، گناہ کی سزا مکمل کرنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح اور درست ہوگا تو انسان صحیح العقیدہ ہوگا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا ہمیشہ جائزہ اور محاسبہ کرتے رہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے اور ایسی چیزیں ہمارے عقیدے کے اندر داخل ہو رہی ہیں جو ہمارے دین اسلام کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس لیے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو،
تھوڑا عمل بھی ہماری نجات کے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ تو عمل صالح یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ابھی انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے۔ میں شیخ محترم کا مختصر سا تعارف پیش کر کے میں آپ کو مدعو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا نام فاروق عبداللہ بن محمد اشرف الحق ہے، اور آپ کی پیدائش نارائن پور صاحب گنج جھارکھنڈ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ کی معہد ابو بکر صدیق صاحب گنج جھارکھنڈ میں ہوئی، جہاں پر آپ نے 4 سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو اتر پردیش تشریف لائے، جہاں پر آپ نے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور صاحب گنج جھارکھنڈ، جہاں پر آپ نے 1 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو اتر پردیش تشریف لائے، جہاں پر آپ نے 5 سال تک تعلیم حاصل کی اور آپ یہیں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ دریاباد سنت کبیر نگر اتر پردیش تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے کلیت الحدیث میں 1 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ دنیا کی معروف و مشہور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے کلیت الحدیث شریف سے BA MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت شرف کی بات ہے کہ اتنی علمی شخصیت جو کہ فی الحال آپ جامعہ اسلامیہ کوسہ ممبرہ کے اندر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اور آپ ہمارے درمیان اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لائیں، اور آپ ممبئی سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ لہذا میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے خطاب کو اچھی طریقے سے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سنیں، اور جو کچھ سنیں اس پر ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں یقیناً کئی ناحیے سے یہ بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے فرشتوں کو اس لیے مقرر کر دیا ہے، لگا دیا ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کی تلاش کریں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ جا کر اللہ رب العزت کے سامنے ایسی مجلسوں کا تذکرہ فرمائے۔ حالانکہ رب العالمین جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بہت سارے معزز فرشتوں کو اس لیے لگا رکھا ہے تاکہ جہاں دینی مجلسیں ہوں، اللہ رب العزت کی ذکر اذکار ہوں، ان مجلسوں میں وہ شرکت کریں اور اللہ رب العزت کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ جتنی بھی جو بھی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ان تمام مجلسوں میں سب سے فضیلت والی، سب سے افضل مجلس اگر ہو سکتی ہے کوئی، تو وہ یہی دینی مجلسیں ہیں۔ ان دینی مجلسوں کے اندر ہم آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پہلے سے سنے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم پھر سنتے ہیں تو ہماری وہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک نئے جوش اور حوصلے کے ساتھ پھر ہم اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر جو ہم نے سنی تھی، پرانی ہو گئی تھی، اس پر ہم عمل کریں گے، اور نئی چیزیں جو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، جب ان دینی مجلسوں کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آتی ہے، ہمیں ان کا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو دینی مجلسیں ہیں کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دینی مجلسوں میں ہم شرکت کریں
جہاں دنیا کے بہت سارے کام کے لیے ہم اور آپ وقت نکالتے ہیں اور اس میں محنتیں کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں، وہیں ہمارے لیے یہ بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت اپنے دین کے لیے بھی نکالیں۔ آج نہ جانے الگ الگ قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، آئے دن نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو یقین مانیے ہم کسی فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت ساری چیزیں آپ کو بتلائیں گے، ایسی چیزیں جس کا قطعاً کسی بھی صورت میں دین سے، اسلام سے کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان جال میں پھنسیں گے، اپنے دنیا کو بھی برباد کریں گے اور اپنی ایمان اور عقیدے کا بھی سودا کر بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری اس پرفتن دور میں یہ ہے کہ جن کے پاس جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، جو راسخین علماء کرام ہیں، جن کے پاس واقعتاً کتاب و سنت کا صحیح علم ہے اور گہرا علم رکھنے والے ہیں، ایسے علماء ہی کو ہم سنیں جن کا عقیدہ اور منہج صحیح ہے۔ نہیں تو دین کے نام پر، شریعت کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو بتلائی جائیں گی، یقیناً جن کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح العقیدہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جادوئی کا کام کرتی ہے۔ ان کے یعنی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ اپنے دین کا، عقیدہ کا بھی سودا کر بیٹھے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم فضیلت الشیخ دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے یعنی عقیدے کا اخلاق پر اثر، اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. دوسری نعمتیں اس نعمت کے سامنے ہیچ ہیں. ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی ہر طرح کی نعمت ہو لیکن اسلام کی نعمت سے محروم ہو تو یہ دنیاوی زندگی جب اس کی ختم ہو جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر اگر مصیبتوں، تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اسلام کی نعمت موجود ہے تو آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہو سکتا. رب کی جنت اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے، گمراہی، ضلالت سے اللہ رب العالمین بچا کر رکھے. ایک انسان کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے راستے کو تلاشنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنے کی دعا کرے. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہدایت طلب کرے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اور صراط مستقیم کی ہدایت کس طرح انسان کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ علمی دروس میں بیٹھنا، علماء کی صحبت میں رہنا اور دین و شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے آگے والی آیت میں بیان کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہے. جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا. اسی طرح جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کے راستے پر نہ چلا. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. ان کے یہاں خلل اور بیماری کیا تھی؟ یہود کے یہاں علم بہت زیادہ تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہدایت سے دور ہو گئے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا. اور نصارہ کے یہاں علم کی کمی تھی، عمل بہت زیادہ تھا. تو دونوں گمراہی کے راستے ہیں، علم ہو اور علم کے مطابق عمل نہ ہو، یا عمل ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو، بلا علم عمل کرے. تو عمل یہ علم کے تابع ہے کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. علم حاصل کرنا اور پھر علم کے مطابق عمل کرنا، یہ حقیقت میں صراط مستقیم ہے جس کی ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ مجلس جو سجائی گئی ہے اور اس طرح کی مجلسیں جو سجائی جاتی ہیں بڑی اہم اور بڑی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں. ان مجلسوں سے جڑا رہنے والا اللہ رب العالمین کی توفیق اگر اس کے ساتھ شامل حال رہے تو ہدایت کے راستے پر گامزن رہتا ہے.
اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اس طرح کی مجلسوں کے اہتمام کرنے کی، بیٹھنے کی، اور یہاں سے جو علم ہم حاصل کریں اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے عقیدے کا اخلاق پر اثر۔ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ ہر شخص فطری تقاضے کے تحت سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، تو فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اصل ایک بندہ جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو فطرت سلیمہ پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بعد میں اس کے ارد گرد کے جو ماحول رہتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے اس پر۔ اگر ارد گرد کا ماحول اچھا رہے، ہدایت یافتہ رہے، صحیح عقیدے و منہج پر گامزن لوگ اس کی تربیت کرنے والے ہوں، تو پھر آگے کی اس کی زندگی اسی طریقے پر، اسی فطرت سلیمہ پر گامزن رہتی ہے۔ لیکن اگر آس پاس کا ماحول اس کا گندا رہے، اللہ رب العالمین کے عقیدے کو مسخ کرنے والا اور کچلنے والا رہے، تو اس کے فطرت سلیمہ کو یہ گندی چیزیں کچل دیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ فطرت سلیمہ ختم ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں، ان برے ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ فطرت سلیمہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہتا ہے۔ جس کے پاس جس قدر فطرت سلیمہ باقی رہے گا، اس کے اخلاق پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور جس قدر یہ فطرت سلیمہ ختم ہوتا جائے گا، حیوانیت اس پر سوار ہوتی جائے گی۔ اب اگر اس کے اوپر کوئی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایسا ماحول مسلط ہو جائے، یا ایسے ماحول میں پہنچا دیا جائے، یا اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہدایت کے راستے پر آنے کی، تو پھر وہ حیوانیت اور بربریت ختم ہوتی جاتی ہے، اور فطرت سلیمہ پھر جاگ جاتی ہے۔ تو یہ فطرت سلیمہ کا حال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ، اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر ابواہ سے مراد صرف والدین ہی نہیں ہے، ابواہ سے یہاں پر غالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے مستقبل کے عقیدے کو طے کرتے ہیں، اور وہی تعلیم جو والدین بچے کو دیتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد بچہ اسی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ ورنہ اس کے بھائی بہن، دوسرے رشتہ دار، گاؤں والے، دوست و احباب، سب کا اس کے عقیدے پر اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، اور اس کے فطرت سلیمہ پر اثر پڑتا ہے۔ اگر اچھا ماحول ملا، اچھے راستے پر گامزن رہتا ہے، برا ماحول ملا تو اس فطرت سلیمہ کو یہ برا ماحول کچل دیتا ہے، اور پھر اس فطرت سلیمہ کو آہستہ آہستہ مسخ کر دیتا ہے۔ تو ہر بندے کے اندر یہ فطرت سلیمہ ہونے کی وجہ سے وہ حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور برے اخلاق کو کوئی ایسا سماج اور معاشرہ نہیں ہے جسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ آپ دنیا کے اندر کوئی قوم اور مذہب ایسا نہیں پائیں گے، گرچہ ملوث ہو ان برے عادات کے اندر، لیکن نہیں پائیں گے کہ کسی معاشرے میں زنا کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہو، کسی معاشرے میں ظلم و بربریت کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، کسی مذہب میں آپ نہیں پائیں گے کہ اس طرح کے برے اخلاق کو پروموٹ کرتے ہو۔ یہ فطرت سلیمہ کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ ہمارا یہ دین، ہماری یہ شریعت سب سے زیادہ اس فطرت سلیمہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔
ہم اسی نبی کی امتی ہیں. یہ ہمارا تقاضا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں. اس نبی کی طرح ہونے کی کوشش کریں جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. اگر کسی کے اندر زنا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی اور دوسری برائیاں موجود ہوں، گندے اخلاق موجود ہوں، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اخلاق کے بلند مرتبے پر وہ فائز ہے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ آیت دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے کیا تھے؟ معصوم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عصمت کے باب میں ہمیں 4 چیزوں میں معصوم رہنے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں میں معصوم تھے. پہلی چیز، اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے میں اور لوگوں تک اس شریعت کو پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. اللہ کے رسول سے اس طرح کی غلطی نہیں ہو سکتی کہ شریعت کو، کسی مسئلے کو اللہ کے رسول نے غلط طریقے سے سمجھا اور لوگوں کو غلط بیان کر دیا، بعد میں آ کر معذرت کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس باب میں آپ معصوم تھے. اللہ کے رسول کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس باب میں معصوم قرار دیا ہو، چاہے وہ علم کے کسی بھی مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو جائے، صحابی رسول بھی کیوں نہ ہو جائے، خلفائے راشدین میں ہی ان کا شمار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے، اس کی تبلیغ کرنے میں معصوم نہیں ہے. یعنی ان سے غلطی ہو سکتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ ملہم تھے. محدث کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام کیا جاتا تھا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس کی سند کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے اور بہت سارے علماء نے اسے حسن قرار دیا ہے. اللہ کے رسول سے مروی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جنگ کی نوبت آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ مناقشہ کرنا شروع کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ جنگ کر سکتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. دیکھیں عقیدے کا اخلاق پر اثر کیسا ہو سکتا ہے. عقیدہ جیسا ہوگا بندے کا، اس کے اخلاق پر اس کا اثر ہونا ضروری ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ معصوم الدم ہیں، یعنی ان کا خون بہانا ابھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف کیسے آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نماز اور روزے کے درمیان فرق کرے گا اس کے ساتھ ضرور میں جنگ کروں گا. اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی اقال بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، اقال کی 2 تفسیر کی گئی ہے. ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ رسی اقال ہے جس سے اہل عرب اپنے اونٹوں کو باندھتے تھے، اسے اقال کہتے ہیں. اور اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عربیوں کو کہ سر کے اوپر ایک رومال رکھتے ہیں اور رومال کے اوپر ایک رسی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اقال کہتے ہیں. یعنی حقیر چیز، معمولی چیز. اصل مقصود ہے کہ حقیر اور معمولی چیز بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اور آج اس کا انکار کرے کہ اب میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اگر حقیر چیز کا بھی کوئی انکار کرے تو اس کے خلاف بھی میں جنگ کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ان کے ساتھ میں مناقشہ کرتے رہا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حق کے لیے میرے سینوں کو اسی طرح کھول دیا جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، یہاں تک کہ میرے لیے واضح ہو گیا کہ میرا موقف غلط ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صحیح موقف پر ہے، اور یقیناً دلیل کے اعتبار سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی موقف بالکل صحیح ہے، اور اس بارے میں روایت بالکل واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس حدیث میں نماز کی بات، جس حدیث میں یہ کلمہ موجود ہے جس کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناقشہ کر رہے تھے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اسی روایت میں دوسرے کتب حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یعنی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، اسی حدیث میں نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی بھی بات آئی ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے سینے کو کھول دیا، جس طرح پہلے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ حق کے لیے کھول چکے تھے، یہاں تک کہ مجھے پتا چل گیا کہ میرا موقف غلط ہے، ان کا ہی موقف صحیح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے اندر سب سے جلیل القدر علماء میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم قرار دیا تھا، تو یہ پہلی چیز ہے جس میں اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے۔ دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک سے معصوم تھے، کفر سے اور شرک سے معصوم تھے۔ اور تیسری چیز کہ گناہ کبیرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جو بھی گناہ جسے آپ کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے معصوم قرار دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں جو دلیل علماء اکرام پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا یہ اعلان کیا کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو جو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو، ممکن ہی نہیں کہ ان سے کسی گناہ کبیرہ کا صدور ہو سکے۔ اور چوتھی چیز جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا ضروری ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے معصوم تھے۔ مکہ والوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے سامنے صفا پہاڑی پر، اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتی ہے، تو کیا میری بات تم تصدیق کر لو گے، مان لو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک کذبا، آج تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ مکہ والوں کی گواہی تھی۔ تو نہ اللہ کے رسول نے نبوت سے قبل کبھی جھوٹ بولا اور نہ نبوت کے بعد، اللہ کے رسول اس بات میں معصوم تھے۔ تو چار چیزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے معصوم ماننے کا عقیدہ، اور اس کی دلیل جو بیان کی جاتی ہے ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں گواہی دی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اگر بیان کرنا شروع کرتی کہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے، اس طرح یہ پیش آتے فلاں رشتہ دار کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، لمبا وقت لگ جاتا، پھر بھی بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ تمام جوانب کو ایک لفظ کے اندر جامع انداز میں جواب دیتی ہے کان خلقہ القرآن۔ اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو تو اللہ کے رسول سراپا قرآن تھے، آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہے کہ ہمارا اخلاق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف بہترین ہو، تو اسے چاہیے کہ جا کے قرآن پڑھے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جس طرح ہونے کا حکم دیا ہے، جس طرح ہمارا اخلاق ہونا چاہیے اس طرح اپنے آپ کو بنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا اخلاق ہوگا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کی اتباع کریں،
جس طرح ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے ہونے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اتباع کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہمارا انشاءاللہ اخلاق ہوگا۔ تو اخلاق کا اچھا ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قوم برے اخلاق کو پسند نہیں کرتا۔ ہر معاشرے کے اندر اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس دین اور ہماری اس شریعت کے اندر سب سے زیادہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مسلمانوں میں سے، مؤمنوں میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے کامل مؤمن ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے حسن اخلاق کی بنا پر ایک بندہ صائم و قائم کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ صائم و قائم کے درجے پر فائز ہونے کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، فرض روزوں کے علاوہ کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، سوموار کے دن، اسی طرح جمعرات کے دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہے ہر ہفتے، ہر مہینے میں ایام 20، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح عاشورہ کے روزے کا، عرفہ کے روزے کا، اسی طرح 9 ذی الحجہ، اسی طرح ماہ شوال کے 6 روزوں کا، یعنی جو نفلی روزے ہیں، یا کوئی صوم داؤدی کا اہتمام کرتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صائم۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ روزے دار۔ روزے داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ خاص کر دیا ہے ریان کے نام سے۔ ماہ رمضان میں اس بارے میں کافی آپ باتیں سنتے ہیں علماء کرام سے۔ تو ایک بندہ روزے دار ہے، ایک بندہ تہجد گزار ہے، جسے عربی میں قائم کہا جاتا ہے، وہ راتوں کو اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی راتیں گزارتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے حسن اخلاق کی بنا پر یہ بندہ روزے دار اور تہجد گزار کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اچھے اخلاق کی شریعت نے کس قدر ترغیب دی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے محبوب میرے نزدیک وہ لوگ ہیں، اسی طرح قیامت کے دن سب سے قریب تر مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اس کا صرف نہ ایک حشر ہوگا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اخلاق کے بنسبت اسے قربت حاصل ہوگی۔ جس قدر اس کا اخلاق بہترین ہوگا اسی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے قربت حاصل ہوگی۔ تو اس طرح کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی طرف ہمیں ابھارا ہے کہ اپنے اخلاق کو ہم اچھا کریں۔ اخلاق کو ایک انسان کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ کیا یہ کسبی چیز ہے، یعنی کوشش کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یا وہ بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس قدر جس کو دے دیا ہے اسی قدر؟ جیسے خوبصورتی ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس قدر جسے خوبصورت بنا دیا وہ اس پر صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اسے دیکھ کر حسد نہیں کر سکتے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکریہ۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یعنی اپنی محنت سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی صحابی ہیں، کوئی تابعی ہیں، کوئی تبع تابعی ہے، کیا یہ کسبی چیز ہے؟ یعنی اپنی محنت سے کوئی شخص اگر چاہے کہ یہ چیز میں حاصل کروں تو یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا ہے، یعنی دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا۔ بعض چیزیں جو کسبی نہیں ہیں، وہبی ہیں، اور ایک بندے کے لیے اس کا حصول اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔
تو ان چیزوں کو اللہ سے طلب کرنا اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. اپنے بعض مشائخ سے ہم نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک خاتون دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے عشر مبشرہ میں شامل کر دے. کیا یہ ممکن ہے؟ عشر مبشرہ یعنی جن صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی. تو یہ خاص ہیں 10 صحابہ اکرام جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ مجھے عشر مبشرہ میں شامل کر دے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ الاعتداء فی الدعا ہے، یعنی دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہبی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل و کرم سے بعض لوگوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسبی، یعنی انسان اپنی محنت سے اسے حاصل کر سکتا ہے. یہ اخلاق جو ہے کیا یہ وہبی ہے یا کسبی ہے؟ یعنی ایک انسان اپنی کوشش سے اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین نے جس طرح جس کا اخلاق بنا دیا ہے اب اسی پر وہ قائم رہے گا اور اس بارے میں کوشش نہیں کرنی ہے. حقیقت میں اخلاق کے تعلق سے دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک وہبی بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کو یعنی طبعی طور پر بہترین اخلاق والا بنایا ہے، اور بعض لوگوں کے اخلاق بڑے برے ہوتے ہیں، سخت دل کے ہوتے ہیں، ان کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ طبعی طور پر بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض بہت صبر و متحمل والے ہوتے ہیں، بہت مشکل سے آپ ان کو ناراض کر پائیں گے. تو مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ حد تک وہبی بھی ہے اور کسبی بھی کچھ حد تک ہے، یعنی انسان کوشش کرے تو اپنے اخلاق کو بہترین بنا سکتا ہے، اور یہ مطلوب ہے ہم سے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. یہ ہم سے مطلوب ہے، ہمیں حکم دیا گیا اس چیز کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ جس رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، وہ رسول اللہ رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت دے، کیونکہ یہ حسن اخلاق فقط تیری طرف سے عطا کردہ ہے، ایک عطیہ ہے. تیرے علاوہ کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمیں حسن اخلاق عطا کرے. تو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے اس اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود. تو ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح تو نے میرے جسم کے ساخت کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. تو ایک انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، شکل و صورت بہترین عطا کیا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اللہ تو بہترین کر دے. جو بندہ اللہ سے دعا کرے گا اس طرح سے کہ اللہ میرے اخلاق کو بہترین کر دے، کیا وہ اپنی طرف سے کوشش نہیں کرے گا؟ دعا کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی انسان دعا کر رہا ہے اس بارے میں اپنی طرف سے کوشش بھی کرے، اپنی طرف سے اس بارے میں کوشش بھی کرے، تب اس کا اثر ظاہر ہوگا. اور کوئی صرف دعا ہی کرتا رہے اور اپنی طرف سے کوئی کوشش نہ ہو تو حقیقت میں یہ لغو ہے. حقیقت میں یہ لغو ہے. ایک بندہ چوری کر رہا، ملوث ہے چوری میں، ایک ٹرک لے کے گیا ہے کسی کی دکان میں اور سامان اٹھا رہا ہے، آدھا سامان اٹھا چکا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے چوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ لغو ہے، یہ مذاق کر رہا ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہا ہے اس بارے میں اس کی طرف اس کی رغبت کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو، تو یہ ہے حقیقت میں دعا کا معنی. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے جو دعا کر رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اب کوشش کیسے کریں؟ کوشش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور سب سے مؤثر طریقہ عقیدے کی اصلاح کا طریقہ ہے، جو کہ ہمارا موضوع ہے. اپنے اخلاق کو اگر ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اہم طریقہ، سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے کہ اپنے عقیدے کی ہم اصلاح کریں.
انسان کا عمل، انسان کا اخلاق اس کے عقیدے کے تابع ہوتا ہے. جس طرح دل کے اندر عقیدہ ہوگا، عمل کے اندر اس عقیدے کا اثر دکھائی دے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ دل کی حالت کچھ ہو اور اعضاء و جوارح کی حالت کچھ ہو. دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، چہرے کے اندر، اعضاء و جوارح کے اندر وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے. عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں دل کے یقین کو، پختہ یقین کو، ایسے پختہ یقین کو جس میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہ ہو. اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ عقیدہ کتاب و سنت کے موافق ہے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہے، تو یہ اسلامی عقیدہ ہے. اور اگر یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، سلف صالحین کے منہج کے مخالف ہے، تو یہ غیر شرعی عقیدہ ہے. تو چاہے وہ عقیدہ اچھا ہو، چاہے وہ عقیدہ برا ہو، چاہے وہ اسلامی عقیدہ ہو یا غیر اسلامی عقیدہ ہو، عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ دل کے اندر پختہ یقین کو عقیدہ کہتے ہیں، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو دل کے اندر عقیدہ جیسا ہوگا، دل کے اندر جس طرح پختہ یقین ہوگا، اس پختہ یقین کا اثر انسان کی عمل پر، اس کے اخلاق پر یقیناً ظاہر ہوگا. ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں اسے. اگر مان لیں کہ آپ کسی روم میں کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اپنے ساتھی کے بارے میں یقین ہے کہ یہ چور ہے، موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر دے گا، تو آپ بتائیں کہ آپ کے دل کے اندر اپنے ساتھی کے بارے میں جو یقین ہے، اس کا اثر آپ کے عمل پر، آپ کے اخلاق پر ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب بھی آپ روم سے باہر نکلیں گے تو اپنے صندوق کے اندر پیسہ رکھ کے اسے بغیر تالا لگائے نکل جائیں گے، یا افضل سے افضل، بہتر سے بہتر تالے کا بندوبست کر کے ہمیشہ لاک کر کے نکلیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے ساتھی کے بارے میں دل میں یقین ہے، عمل کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوگا. اسی کے برعکس اگر اپنے ساتھی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ انتہائی امانت دار ہے، لاکھوں کروڑوں بھی اس کے سامنے پڑا رہے، تب بھی وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ اس کی حفاظت کرے گا. تو یقیناً وہ اس طرح اہتمام نہیں کرے گا جس طرح اپنے چور ساتھی کے بارے میں اہتمام کیا کرتا تھا. کوئی شخص اپنے گھر سے باہر جا رہا ہے ہفتہ 10 دن کے لیے، اگر اسے پتا ہو کہ میرا پڑوسی کبھی بھی میرے گھر میں حملہ کر سکتا ہے، تو اپنی فیملی کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائے گا، کہیں بندوبست کر کے جائے گا. لیکن اسے یقین ہو کہ میرا جو پڑوسی ہے اپنی جان دے دے گا میری فیملی کی حفاظت کے لیے، تو اس پر بھروسہ کرے گا. تو جس طرح دل کے اندر یقین ہو، عمل کے اندر اس یقین کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر ہے. میں نے ایک مثال دی، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی کے شروع میں غزوہ بدر کا قصہ بیان کرنے سے پہلے اس کے اسباب اور محرکات کو بیان کرتے ہوئے ایک قصہ نقل فرمایا ہے. بالکل صحیح سند ہے، صحیح بخاری کے اندر بہت مفصل یہ قصہ موجود ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کا قصہ ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، اور امیہ بن خلف یہ مکہ کے قریش کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار ہیں. مکہ کے اندر ان کی کافی عزت تھی، کافی نام تھا. ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیہ بن خلف کے ساتھ قدیم زمانے سے دوستی تھی. اسلام سے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیہ بن خلف کے ساتھ گہری دوستی تھی. امیہ بن خلف جب کبھی مدینہ جاتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرتا. اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ آتے تو امیہ بن خلف کے مہمان ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے.
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے غرض سے مکہ تشریف لاتے ہیں اور حسب عادت امیہ بن خلف کے مہمان ہوتے ہیں. اب حالات بدل چکے ہیں مکہ کے. مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو گھروں سے نکال دیا ہے اور مدینے والوں نے پناہ دی ہے، انصاریوں نے پناہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو. اب مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ کوئی پرامن وقت دیکھ کر، کوئی اچھا وقت دیکھ کر کہ خانہ کعبہ کے آس پاس بھیڑ نہ ہو، مجھے خانہ کعبہ لے چلو تاکہ میں اپنا عمرہ مکمل کر لوں، طواف کر لوں اور کسی سے سابقہ نہ ہو، بیکار لوگ دیکھیں گے، الجھیں گے، پریشانی ہوگی. تو کوئی اچھا سا وقت دیکھ کر جس میں بھیڑ کم ہو مجھے خانہ کعبہ لے چلو تاکہ میں اپنا عمرہ مکمل کر لوں. ایک اچھا سا وقت دیکھ کر امیہ بن خلف اپنے دوست سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ لے کر آتا ہے. جس چیز کا ڈر تھا وہی پیش آ جاتی ہے. ابھی یہ خانہ کعبہ کا طواف کر ہی رہے ہیں کہ ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے. جس چیز کا ڈر تھا وہی چیز پیش آ جاتی ہے. ابو جہل جب دیکھتا ہے سعد بن معاذ کو تو امیہ بن خلف کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ سعد بن معاذ. ابو جہل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے اب کہتا ہے کہ اگر امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سالم واپس نہیں ہو سکتے تھے. تم یہ خبیث کفار کا سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، صحابہ اکرام کا جانی دشمن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح خطاب کرتے ہوئے ڈراتے ہوئے کہہ رہا کہ اگر امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے، اکیلے ہوتے نا، تو ابھی صحیح سالم تم زندہ واپس نہیں ہو پاتے اپنے اہل و عیال کے پاس. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی غیرت سے لبریز ہیں، چپ نہیں رہتے. اونچی آواز میں ببانگ دہل ابو جہل کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تم اتنا نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے مار کر جتنا مجھے قتل کرنے سے تمہیں نقصان ہوگا. اگر مجھے قتل کر دیے نا، مجھے ہاتھ بھی لگائے تو تمہیں ملک شام کی تجارت چھوڑنی پڑے گی اور مکہ کی روزی روٹی، مکے والوں کی روزی روٹی اسی تجارت پر موقوف تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو یہ 2 مرتبہ سال میں سفر کرتے ملک شام کا اور وہاں سے تجارت سے جو فائدہ ہوتا پورے سال کی روزی روٹی ان کی چلتی تھی. اور یہ ملک شام جانے کا راستہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ تمہارا راستہ مدینہ والے بند کر دیں گے، صحابہ اکرام بند کر دیں گے. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے مار کر تم امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ رہو گے، اور یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہے. کھانے کے لالے پڑ جائیں گے تمہارے لیے. جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے، اونچی آواز سے ابو جہل کو اس طرح کہتے ہیں، ان کے دوست یہ امیہ بن خلف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، اس وادی کے، مکہ کے سردار ہیں، ذرا ادب سے پست آواز میں ان کے ساتھ بات کیا. امیہ بن خلف کا کہنا ہی تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو چھوڑ کر امیہ بن خلف کی طرف مڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو بھی خیر منانے کے لیے اب کچھ وقت ہی بچ گئے ہیں آپ کے، بس آپ کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے. وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے والے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ امیہ بن خلف کی حالت پتلی ہو گئی. دیکھیں کہ عقیدے کا دل کے اندر جس قدر یقین ہوگا کسی چیز کے بارے میں، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر اس کا اثر ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عقیدہ دوسرا ہو اور اخلاق دوسرا ہو، عمل دوسرا ہو، یہ ممکن نہیں ہے.
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقط کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. اب یہ تھر تھر کانپنے لگا. امیہ بن خلف قریش کے سرداروں میں سے ایک بڑے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ اب صرف خبر ملنی تھی کہ ان کی حالت بدلی ہو گئی. فوراً کہتے ہیں کیا کہ مکہ کے اندر یا مکہ کے باہر اللہ کے رسول مجھے قتل کرنے والے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں, البتہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. اب امیہ بن خلف فوراً بھاگا اپنی بیوی کے پاس, ام صفوان جن کی کنیت ہے, آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوست نے ابھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کرنے والے ہیں, اس لیے آج سے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا. سوچیں کہ مکے کا سردار ہے, بہادری کی مثال دی جاتی ہے, اور صرف خبر ملنی ہی ہے, اس کا اثر, کیونکہ ان کے دل کے اندر یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جھوٹ نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے اگر خبر دی ہے تو یقینی ہے خبر ہو. یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کوئی خبر دے اور وہ خبر جھوٹی نکل جائے. انہیں اچھی طرح اس بات کا یقین تھا, لیکن اس کے باوجود مخالفت پر اترتے تھے. ابو جہل بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی بات بیان کرے تو ممکن نہیں کہ جھوٹی ہو, آپ سچے رسول ہیں, اس کا یقین تھا انہیں. اس کے بعد امیہ بن خلف اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج سے گھر سے باہر نہیں نکلنا, مکہ سے باہر نہیں نکلنا. اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے. ابو جہل مکہ کے درمیان یہ اعلان کرتا ہے کہ اب سب اپنے اپنے گھروں سے نکلو ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے, جو کہ ملک شام سے تجارت کر کے اپنے قافلے کو بچا کر لا رہے تھے. بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. تو ابو جہل جب یہ اعلان کرتا ہے, امیہ بن خلف اپنے گھر کے اندر دبکے سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نکل نہیں رہے. جب ابو جہل کو خبر پہنچتی ہے کہ امیہ بن خلف نہیں نکل رہے ہیں, اور یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا تھا, پتا تھا کہ وجہ کیا ہے, آ کر تانا دینا شروع کرتے ہیں, آر دلانا شروع کرتے ہیں کہ مکے کا ایک سردار ایک معمولی خبر کی وجہ سے اس طرح بزدلی دکھائے گا. تانے کی وجہ سے, آر دلانے کی وجہ سے مجبوراً یہ گھر سے باہر نکلتا ہے. جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے, بیوی کو بھی یقین ہے کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے. بیوی کہتی ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے یثربی دوست نے, یثربی یعنی مدنی, اس وقت یثرب کہتے تھے, وہ آپ کے یثربی دوست نے کیا کہا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے, بھول چکے آپ؟ تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے, میں بھولا نہیں ہوں, لیکن کیا کروں, دونوں طرف کھائی ہے, جاؤں تب بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, خطرہ ہے, نہ جاؤں تب بھی یہ بزدلی کا عار ہے. لیکن میں نے اس کا ایک طریقہ نکالا ہے. کیا طریقہ نکالا ہے کہ مکہ کے اندر جو سب سے افضل سواری ہوگی, سب سے اچھا اونٹ ہوگا, میں اسے پہلے خریدوں گا, اور تھوڑی دور جانے کے بعد چپکے سے باہر بھاگ جاؤں گا, بدر تک پہنچوں گا ہی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے موت لکھ رکھی تھی بدر کے اندر. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قافلے کے سب سے آخر میں ہوتا یہ, تاکہ کبھی بھی کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً بھاگ نکل جائے. دیکھیں کہ دل کے اندر جو یقین ہے اس کا اثر کس طرح عمل پر ظاہر ہو رہا ہے. تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, دل کے اندر جو یقین ہوگا اس کا اثر عمل پر ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عقیدے کا عمل پر اثر ظاہر نہ ہو, اخلاق پر اثر ظاہر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان بھیجے گئے تھے, وہ انتہائی ظالم, خونخوار قسم کے لوگ تھے. بلکہ پوری دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں, شاید اتنے ظالم لوگ آپ کو پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملی. معمولی بات پر ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے. قتل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا ان کے یہاں. اپنی قومی عصبیت کی بنا پر کہ میرے قوم کے لوگ لڑ رہے ہیں, حق پر کون ہے جاننے کی ضرورت نہیں تھی.
میری قوم کے لوگ ہیں نا، بس ان کا دفاع کرنا ہے، اس میں شامل ہو جاتے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عصبیت کی وجہ سے قتال کرتا ہے تو یہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. قتال فی سبیل اللہ کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے کیا جائے، یہ بس قتال فی سبیل اللہ ہے. باقی اگر کوئی شخص عصبیت کی وجہ سے لڑ رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنا نہیں ہے. تو زمانے جاہلیت میں یہ چیز عام تھی. عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی گری ہوئی قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت شروع کی. وہی لوگ جو اخلاقی پستی میں تھے، سب سے ظالم اور خونخوار تھے، عقیدہ بدلا تو ان کے اخلاق پر کیا اثر پڑا؟ ایک دو نہیں، بے شمار واقعات صحابہ اکرام کے آپ کو مل جائیں گے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر ہی. جنگ بدر میں یہ شریک تھے، بدری صحابی ہیں، اور جنگ بدر میں انہوں نے مکہ کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا. چند دنوں کے بعد دھوکے میں کچھ لوگ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ بعض صحابہ اکرام کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور گرفتار کرنے کے بعد مکہ کے بازار میں آ کر بیچ دیتے ہیں. جب اس سردار کے وارثین دیکھتے ہیں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ لوگ بیچ رہے ہیں، تو یہ غنیمت سمجھتے ہیں موقع کو کہ اچھا موقع ہے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا. چنانچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر لاتے ہیں. خرید کر لانے کے بعد اپنے گھر میں ایک کمرے کو ان کے لیے جیل بنا دیتے ہیں. پیر کے اندر بیڑیاں، لوہے کی بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، اور اس حالت میں بھی اس گھر کی ایک خاتون کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں مکہ میں کہیں پر کوئی پھل نہیں تھا، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم تازہ انگور کھاتے تھے. انگور کے گچھے ان کے پاس رکھ کے رہتے تھے، حالانکہ وہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. یہ کرامات اولیاء کی دلیل ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کے کرامات کو ہم ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں. منہج سلف کا دفاع میری ایک کتاب ابھی چھپ کے آئی ہے، اس میں اس موضوع پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے اور منحرفین جو ہیں ان کا منہج کیا ہے. خصوصاً ہمارے اس ملک میں یہ کرامات اولیاء کا بہت زیادہ زور ہے، اور ایسے ایسے کرامات سناتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہترین کتاب تصنیف کی ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے نام سے، اور اس میں اصول و ضوابط بیان کیے ہیں کہ کرامات اولیاء کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا منہج ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ عقیدے کے تمام ابواب کو بیان کر کے کس عقیدے کا کس انسان پر کیسا اثر پڑے گا یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بعض چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس طرح اگر ہمارا عقیدہ ہو تو اس کا عمل پر، اخلاق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. اچھا عقیدہ ہو تو کیا اثر پڑے گا، برا عقیدہ ہو تو کیا اثر پڑے گا. تو بات نکلی تھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے. تو کرامات اولیاء کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ثابت مانتے ہیں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انگور کے گچھے ہوتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے، یعنی سند کے اندر کوئی اشکال ہو، ضعف ہو، ایسی بات نہیں ہے. انتہائی نظیف سند سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. وہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال کی صاف صفائی کے لیے گھر والوں سے استرا طلب کرتے ہیں. گھر والے ان کو استرا دیتے ہیں. اسی دوران اس خاتون کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ چھوٹا بچہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ دشمن ہے، اس کا قریب نہیں ہونا ہے مجھے. اس بچے کو کوئی خبر نہیں.
खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तरह से अपना बाल बना रहे हैं और ये बच्चा उनके गोद में खेल रहा है। जैसे ही इस खातून की नजर पड़ती है अपने बच्चे पर तो घबरा जाती है। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे के आसार से फौरन पता लगा लेते हैं कि मेरे गोद में उनका बच्चा है और मेरे हाथ में उस्तरा है। अब गौर करें कि अभी पूरे घर वाले इनके कत्ल के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्हें कत्ल करना है, ये कत्ल का मुजरिम है। अगर इनको मौका मिल जाए उन लोगों को कत्ल करने का तो कोई छोड़ेगा? दुनिया का कोई ऐसा बंदा हो सकता है? ये वही लोग थे जो एक जमाने में मामूली बातों पर एक दूसरे का खून कर देते थे। पता भी नहीं चलता कि किस वजह से खूरेजी हो रही है। अपनी कौम के लोग हैं ना, सामने वालों को कत्ल करो, बेगैर किसी सबब के कत्ल करते। लेकिन जब अकीदा बदला तो उनके अखलाक पर क्या असर पड़ा देखें। वो खातून घबरा जाती है कि अब तो मेरे बच्चे की खैर नहीं, अब ये कत्ल करने वाले हैं इनको। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस खातून की हालत को समझने के बाद फरमाते हैं कि शायद आपको इस बात का डर है कि मैं आपके बच्चे को कत्ल कर दूं। वो खातून एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं कतअन ये काम करने वाला नहीं हूं, ये बच्चा मासूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसें हैं, जंग के दौरान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, खवातीन को कत्ल करने से मना किया है, राहिबों को कत्ल करने से मना किया है, बूढ़े लोगों को कत्ल करने से मना किया है। तो एक मुसलमान अपने दुश्मन के बच्चे को कत्ल कर दे, मुमकिन नहीं है। चुनांचे वो खातून कहती हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेहतरीन कैदी नहीं देखा। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसानी से बच्चे को दे दिया, कत्ल नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद घर वालों ने खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिल में ले जाकर, यानी हुदूद हरम से बाहर निकालने के बाद जाके कत्ल कर दिया। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही पहले सहाबी है जिन्होंने मक्का वालों से कहा था, इन लोगों से कहा था कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की आप मोहलत दे। बस उन लोगों ने मोहलत दी कि ठीक है आप पढ़ सकते हैं। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के आखिर में जिक्र किया है कि ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने ये सुन्नत जारी की कि अगर मौत यकीनी हो जाए कि अब थोड़ी देर के बाद मुझे मार दिया जाएगा तो उसके लिए अफदल तरीका क्या है कि आखिर में 2 रकात नमाज पढ़े। ये खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन्नत जारी की थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई नकीर भी नहीं की। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ये वाक़या पेश आया था। तो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन लोगों ने कत्ल कर डाला। इन्होंने ये 2 रकात भी बहुत हल्की पढ़ी और पढ़ने के बाद भी कहा उन लोगों से कि कहीं आपको ये ना लगे कि कत्ल के डर से मैं अपनी नमाज लंबी कर रहा हूं, इस वजह से मैंने हल्की नमाज पढ़ी। अगर ये डर ना होता तो मैं इत्मीनान के साथ, आराम के साथ लंबी नमाज पढ़ता। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के दिल में यह आए कि मरने के डर से मैं क्या कर रहा हूं, अपनी नमाज लंबी कर रहा हूं। महल्ले शाहिद क्या है कि एक इंसान के अकीदे अमल पर उसका अकीदा कितना मुअस्सिर हो सकता है और उसकी पूरी शख्सियत को कैसे बदल के रख सकता है अकीदा, इस वाक़े से हमें अच्छी तरह पता चल जाता है। कोई दूसरी जनरेशन नहीं थी, कोई दूसरी नस्ल नहीं थी, वही लोग जो एक जमाने में खूनखार थे, जब उनका अकीदा बदला तो उनके अखलाक के ऊपर गहरा असर पड़ा और उनका पूरा अखलाक इस अकीदे ने बदल कर रख दिया। इसलिए ज़रूरत है कि हम अकीदे की इस्लाह की तरफ कोशिश करें। अगर अपने अखलाक को बदलना चाहते हैं, और यकीनन बदलना चाहिए, उसका सबसे मुअस्सिर तरीका क्या है? उसका सबसे मुअस्सिर तरीका है कि अपने अकीदे की इस्लाह करें। अगर हमारा अकीदा सही होगा, बेहतरीन होगा, तो उसी के हिसाब से हमारे अमल पर, हमारे अखलाक पर उसका असर दिखाई देगा। अकीदा फासिद होगा तो उसी हिसाब से हमारे अमाल भी फासिद होंगे। अकीदे की इस्लाह का ये एक फायदा है। दूसरा फायदा अभी शेख ने आपके सामने थोड़ी देर पहले बयान किया था कि अकीदा एक ऐसी नेमत है कि इसके अच्छे होने और बुरे होने पर आखिरत में जन्नत और जहन्नम का दारोमदार है। अगर अकीदा फासिद हो, शिर्क की मिलावट हो, तो वो शख्स
اللہ رب العالمین کی جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ عقیدہ صحیح ہو، اعمال کے اندر خرابی ہو، اور یقیناً ہر انسان سے غلطیوں کا صادر ہونا، گناہ کا صادر ہونا یقینی ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، ان میں سے سب سے بہترین اللہ رب العالمین کے نزدیک کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لاتا، جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کیا کرتے؟ استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے۔ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو کیا کرتا اللہ رب العالمین؟ تمہیں دنیا میں باقی نہیں رکھتا، تمہیں ختم کر کے دوسری قوم کو لاتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے۔ تو گناہوں کا صادر ہونا یقینی ہے، کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے معصوم قرار دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر شخص سے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، ہر طرح کے گناہوں کا صدور ممکن ہے، اور ہر کوئی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس قدر گناہوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس پردے کو ہٹا لے، اللہ رب العالمین ان سری گناہوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے، تو ہم اپنا چہرہ دوسروں کو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ایک شخص دوسرے سے مصافحہ کرنا نہیں چاہے گا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے الستیر، اور اس کا ایک دوسرا ضبط بیان کیا گیا الستیر۔ اسی کو بعض لوگ الستار کہتے ہیں، یہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی نام الستار وارد نہیں ہے اس تلفظ کے ساتھ۔ صحیح نام کیا ہے؟ الستیر یا الستیر، سین، تا، یا اور را۔ یہ تا کے بعد الف نہیں، یا ہے۔ الستیر یا الستیر دونوں طرح پڑھا گیا اسے۔ ستیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈالنے والا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں سے سرگوشی کریں گے اور کہیں گے تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اس دن اقرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان تمام گناہوں کو جاننے کے باوجود میں نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارا رب کیا ہے؟ ستیر ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر اپنے کسی بھائی کے کسی گناہ کے بارے میں، کیونکہ گناہ کا تعلق انسان کی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اپنے بھائی کے کسی گناہ کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تشہیر کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، فیس بک پر لکھنا چاہیے کہ آج میں نے فلاں بندے کو فلاں گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ قطعاً نہیں۔ من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ۔ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو آپ بدنام کریں، بے عزت کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کے بارے میں مطلع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے۔ یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو گناہ کھٹکتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں دلیل و رسوا کر دے لوگوں کے سامنے۔ اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتے، لوگوں کے سامنے جا کر انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اگر اپنے کسی بھائی کے اندر بدعت نظر آئے تو بدعت پر کہتے ہیں کہ پردہ ڈال کے رکھو، لوگوں کے سامنے زیادہ ہی نہ کرو، یہ غیبت ہے۔ جا کے ان کے سامنے پرسنل ان کو نصیحت کرو، ایک دم بالکل اہل سنت والجماعت کے منہج کے برعکس۔ اس لیے جب عقیدہ انسان کا صحیح ہوگا تو عمل بھی اسی طرح ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ صحیح موقف اور صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ
ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی گناہ کے بارے میں اپنے بھائی کے متعلق ہمیں جانکاری ہو جائے اس پر پردہ ڈال کر رکھیں، لیکن اگر کسی بدعت کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنے بدعت کی طرف، تو ایسے لوگوں کی بدعت پر رد کیا جائے گا، ضرورت پڑے تو نام لے کر رد کیا جائے گا، اور لوگوں کو ان کی بدعت سے بچانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ گناہ کا تعلق فقط اس کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اس بدعت کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح منہج ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بدعتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر ان کے اندر کوئی گناہ موجود ہے کسی بدعتی کے اندر بھی، تب بھی ہم ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے درمیان اور ان کے درمیان ہی گناہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن بدعت کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اس بدعت پر رد کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے سلف صالحین کے اندر گزرے ہیں کہ ایک زمانے میں، جیسے ابو الحسن الاشعری، ایک زمانے میں کیا تھے؟ اشاعرہ کے امام تھے۔ اشاعرہ ایک باطل فرقہ ہے، اس کے امام تھے اس باطل فرقے کے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی اور بعد میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی طرف پلٹ آئے۔ جس زمانے میں اشعری تھے، وہ مذہب اشاعرہ کے عقیدے پر تھے، اس زمانے میں ان کے جو باطل عقائد تھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی طرف پلٹ آنے کے بعد بھی قدیم زمانے کے ان کے باطل عقائد پر علماء نے رد کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان عقائد کی وجہ سے کوئی گمراہ، پتا چل گیا کہ وہ اب اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ان کے عقائد تھے، کوئی ان عقائد کو بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اور ان کے باطل عقائد سے لوگوں کو بچانے کے لیے علماء نے توبے کے باوجود بھی ان کے باطل عقائد کو بیان کیا، ان کا نام لے کر بیان کیا۔ اس لیے ہمیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، گناہ پر پردہ ڈالے، اور اگر کوئی باطل عقیدہ کسی کے اندر موجود ہو تو اسے کھول کھول کر بیان کریں، کیونکہ لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت سب پر مقدم ہے۔ جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہے ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین و ایمان کی حفاظت۔ اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نفس کی حفاظت پر مقدم ہے۔ دین و ایمان کی حفاظت نفس کی حفاظت پر مقدم ہے۔ اگر دین و ایمان کا خطرہ ہو تو اس وجہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ پائیں گے سلف صالحین خصوصاً صحابہ اکرام کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات آئے کہ انہیں دین اسلام سے پھیرنے کے لیے، جیسے کہ شیخ نے ابھی شروع میں بیان کیا، کتنے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے دین اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا، اپنے دین پر ثابت قدم رہے، کیونکہ دین کی حفاظت نفس کی حفاظت پر مقدم ہے۔ دین کی حفاظت نفس کی حفاظت پر مقدم ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفس کی حفاظت کے لیے دین کو وقتی طور پر داؤں لگائے، مجبوری کی صورت میں، اور پھر بعد میں دین کی طرف پلٹ آنا اس کے لیے ممکن ہو، تو ایسی صورت میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسی صورت میں اگر کلمہ کفر ادا کر لے تو کافر نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یاسر اور ان کا پورا گھرانہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جب دیکھا ان کو کہ کفار ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والے تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی اچھا موقع تھا، کلمہ کفر ادا کر لیتے اور دل کے اندر مومن رہتے، لیکن وہاں پر ان کا کلمہ کفر ادا کر لینا کافی نہیں تھا، کیونکہ انہی کے درمیان ان کو زندگی گزارنی تھی۔ کلمہ کفر ادا کرنے کے بعد پھر اگر وہ دوبارہ اسلام کا اظہار کرے، ظاہر سی بات ہے کہ حقیقی طور پر دین کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، گرچہ اس کے لیے جان
چلی جائے. لیکن بظاہر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اگر زبان سے صرف کلمہ کفر ادا کرنے کی ضرورت ہو. افسوس کی بات ہے کہ آج ملک کے حالات بعض جگہوں پر اس طرح ہو چکے ہیں کہ کلمہ کفر ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, اور علم نہ رہنے کی وجہ سے اس عقدی مسئلے کا, ابھی شروع میں ہم نے کیا کہا کہ عقیدے کا عمل پر اثر ظاہر ہوتا ہے. تو ایک انسان کا عقیدہ اگر اس طرح ہو کہ کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے, چاہے دل مطمئن ہو اسلام پر, تو بندہ کبھی بھی کلمہ کفر ادا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے بے شمار واقعات ایسے ہوئی جن کے ساتھ ہوئی, وہ بہتر جانتے ہیں اپنے دل کی حالت کہ ان کے دل کی حالت کیا تھی, کس وجہ سے انہوں نے مرنا گوارا کیا لیکن زبان سے کلمہ کفر کو ادا کرنا گوارا نہیں کیا. وہ بہتر کہہ سکتے ہیں. اگر علم نہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم رہتا تو ان کی جان بچ سکتی تھی. اگر کسی کی ضرورت پڑے اس طرح کلمہ کفر ادا کرنے کی اور دل مطمئن ہو تو کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس صورت کو مستثنی قرار دیا ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ شخص کافر نہیں ہوتا. عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے, اکراہ کی بنا پر, مجبوری کی بنا پر اگر کلمہ کفر بھی ادا کرنا پڑے تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی یہ مجبوری ختم ہوگی فوراً وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے گا اور اپنے اسلام کا اظہار کرے گا. ان صحابہ کرام کے لیے ممکن نہیں تھا یہ, جیسے ہی ظاہر کرتے پھر ظلم و ستم کے پہاڑ شروع ہو جاتے, اس لیے ان کے پاس یہ حل نہیں تھا. اس لیے کیا کیا انہوں نے مرنا گوارا کیا لیکن اپنے اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی حفاظت نفس کی حفاظت پر مقدم ہے. تو دین کی حفاظت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر نفس کی حفاظت کی وجہ سے کوئی دین ترک کر رہا ہے یا کسی بھی دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے دین ترک کر رہا ہے تو وہ شخص کیا ہے, مرتد ہے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ کبھی بھی جنت نہیں پا سکتا. اس لیے آپ نہیں پائیں گے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ کسی نے اسلام قبول کیا ہو اور پھر بعد میں وہ اسلام ترک کر کے مرتد ہو گئے ہوں. شاذ و نادر واقعات آپ کو ملیں گے. ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے دربار میں بلایا اور بہت سارے سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کیا یہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں. ہرقل نے کیا کہا تھا کہ یہی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے, جس دل میں داخل ہو جائے ایمان کی چاشنی اور لذت جسے مل جائے اسے کبھی ترک کرنا وہ گوارا نہیں کرتا. تو عقیدہ اتنا اہم ہے, اس کے اوپر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے. تو عقیدے کی وجہ سے جہاں آپ کا اخلاق بہترین ہوگا وہیں آخرت کی نجات آپ کے لیے مضمون ہے, گارنٹی ہے. اگر کسی شخص کی وفات اسلامی عقیدے پر ہوتی ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایسا بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا, ایسا بندہ جنت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا. اس کے اعمال کے اندر چاہے جتنے بگاڑ کیوں نہ ہو, گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو, لیکن اسلامی عقیدہ اس کے پاس موجود تھا, عقیدہ کے اندر کوئی بگاڑ نہیں تھا, تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا. گناہوں کے بقدر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سزا دے. اگر اللہ رب العالمین نے اسے سزا دی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرے, اسے معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے, ایسا بھی ممکن ہے. اس سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنا اگر عقیدہ درست ہو تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ممبئی میں کچھ واقعات ہوئے خودکشی کی. ایک گھناؤنی عادت ہے, کسی سماج اور معاشرے میں کسی مذہب میں خودکشی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. انتہائی
اخلاق کے اعتبار سے گری ہوئی حرکت ہے، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر معاشرے میں۔ ممبئی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، بعض لوگوں نے اس قبیح عادت اور برے اخلاق کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر کبھی کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو کیا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا، لیکن فاسق گنہگار مسلمان ہوتا ہے۔ اور خودکشی کرنا گناہ کبیرہ میں انتہائی سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ اب بعض لوگ کہنے لگے، مطالبہ کرنے لگے کہ اس مسئلے کو اسی طرح بیان کیا جائے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ خودکشی کرنے کے باوجود بھی جنت ملنا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے اور جنت میں داخل کرے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں داخل کرے، لیکن جہنم میں اگر داخل کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ بعض لوگ کہنے لگے اس طرح کہیں گے تو لوگ خودکشی سے رکیں گے نہیں، اور یہ گناہ ان کے نظر میں ہلکا ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، اس کا اقدام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ کیا اس وجہ سے اللہ کی شریعت کو بدل دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو ہم بدل نہیں سکتے، البتہ مسئلے کی صحیح حقیقت کو ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، جب ان کے سامنے اس طرح کے مسائل کو بیان کیا جائے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کیا جائے، کہ تب تو معاملہ بڑا آسان ہے، اگر جنت سے ہم محروم نہیں ہوں گے، ایک نہ ایک دن جنت مل ہی جائے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ جنت مل جائے، اللہ رب العالمین جہنم میں داخل ہی نہ کرے، اور داخل میں کیا تو کیا ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہنا ہے، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ معاملہ بڑا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، معاملہ آسان نہیں ہے۔ جہنم کے آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم جانے کا تصور ایک انسان نہیں کر سکتا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت ہلکا ہو گیا ہے، اگر ہلکا لگ رہا ہے تو کبھی آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہ کر سکے تو جہنم کے عذاب کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں پتا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے اگر ڈالا اس جرم کی وجہ سے تو کتنی مدت تک رہنی پڑے گی؟ کسی کو پتا ہے؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے بارے میں؟ تو کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا آسان ہو گیا؟ میرے بھائیوں، کسی گناہ کے بارے میں ایک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ گناہ ہلکا ہو گیا ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو ہمیشہ گناہ سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے گناہ کو اپنی عادت بنا لیا، یا ایسا گناہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے جس کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہوئی ہے، یعنی اصل یہی ہے کہ وہ جہنم جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، لیکن اصل اس کے لیے وعید آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جہنم اس کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ تو اس کے باوجود کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا؟ تو اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو ضرور بتایا جائے، لیکن اگر عقیدہ باطل ہو گیا، برا ہو گیا، تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ میں اپنے گاؤں کی ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ میرے گاؤں میں ہی اس طرح کا ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ علاقے کے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے والے عام لوگ تو چھوڑ دیں، بہت سارے اہل علم بھی اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس کو نہیں جانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنمی ہے، اور اس وجہ سے جب ہمیشہ ہمیں جہنمی ہے تو اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے والدین نے مجھے فون کیا، میں مدینے میں تھا، اس وقت پڑھ رہا تھا، اور اپنے
بیٹے کے بارے میں کہا کہ کیا ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے معاف کر دے؟ میں نے کہا کہ ضرور. یہ کیسے آپ نے تصور کر لیا کہ اس کے لیے مغفرت کی آپ دعا نہیں کریں گے؟ وہ تو دعا کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے، زیادہ محتاج ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. تو کہنے لگے وہ کہ علاقے کے جو علماء تھے اور سب اہل حدیث علماء اور معروف علماء، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، اب وہ کبھی جنت نہیں پا سکتا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. مغفرت کی دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وجہ سے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کر رہا. اب دیکھیں جس قدر عقیدہ ہوگا، جس طرح عقیدہ ہوگا عمل بھی اسی طرح ہوگا. عقیدہ صحیح ہو تو عمل اسی طرح صحیح ہوگا. عقیدہ کے اندر اگر بگاڑ ہو، غلط عقیدہ انسان کے دل کے اندر گھر کر جائے تو اس کا اثر بھی اس کے عمل پر ظاہر ہو جائے گا. کہہ رہے کہ ہم نے تو کبھی استغفار کیا ہی نہیں. میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے ایک بندہ کافر نہیں ہو جاتا. یہ خوارج کا، معتزلہ کا عقیدہ ہے. خوارج کا اور معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج کے زمانے سے نہیں، قدیم زمانے سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے سے پہلے سے یہ باطل عقیدہ موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ باطل فرقہ ظاہر ہوا تھا، خوارج کا. جو فتنے اس امت میں شروع زمانے میں ظاہر ہوئے ان میں سے یہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا، جو صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو قتل کرتے اور اسے تقرب الی اللہ سمجھتے کہ اس بنا پر ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی. اب اس فکر کی سنگینی کو اور خطرناکی کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو قتل کرنا وہ عبادت سمجھتے تھے. چنانچہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، اور اس کو وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خبیث جماعت اور یہ باطل فکر اس زمانے سے آج تک موجود ہے، اور اس باطل فکر نے اس امت کے اندر خوریزی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، شاید کہ کسی دوسرے باطل عقیدے نے امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس باطل عقیدے نے پہنچایا. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ایسے لوگوں کو بھی یہ باطل عقیدہ رکھنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ کافر ہو چکے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر فلاں کبیرہ گناہ موجود ہے، فلاں کبیرہ گناہ موجود ہے، فلاں کبیرہ گناہ موجود ہے. حکمرانوں کو، جو مسلم ممالک ہیں اور مسلم ممالک کے جو حکمراں ہیں، ان حکمرانوں کو علل اعلان یہ کافر کہتے ہیں. علل اعلان کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اپنے ملک میں اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کرتے. دیکھیں ایک باطل عقیدہ ایک انسان کے اخلاق پر اور عمل پر کس قدر اثر ڈال سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکے، اور جب کافر ہو چکے تو ان کا خون حلال ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں. استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اپنے ایک درس میں بیان کرتے ہیں، اور یہ درس کتابی شکل میں بھی چھپ کر آ چکا ہے، آپ کو کتابیں مل جائے گی. میں نے منہج سلف کا دفاع جو ابھی میری کتاب آئی ہے اس میں اس چیز کو بھی بیان کیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اس کتاب کو پڑھیں. جو معاصر باطل فرقے ہیں اور منحرف افکار ہمارے آس پاس ہمیں اپنے باطل شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان سے حفاظت بہت ضروری ہے. تو استاد محترم کہتے ہیں کہ بعد ایسے گمراہ فکر رکھنے والوں سے میری بذات خود ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے ہمیں کہا نام لے کر کہ آپ ہیں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالسلام السحیمی ہیں، جو پوری دنیا میں اپنی سلفیت کی وجہ سے، اپنے صحیح عقیدے اور منہج کی وجہ سے معروف ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں نام لے کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صرف کافر نہیں کہتے ہیں، کافر تو وہ ہوتا ہے، ہم آپ کو مرتد نہیں کہتے ہیں، ہم آپ کو اصلی کافر کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانا ہی نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے جانا ہی نہیں. اس وجہ سے ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی کافر کہتے ہیں، مرتد نہیں کہتے ہیں. مرتد تو وہ ہوتا ہے نا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے، تو ہم آپ کو مرتد نہیں کہتے، ہم آپ کو اصلی کافر کہتے ہیں. اب سوچیں کہ اس طرح اگر کسی کے اندر عقیدہ ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے،
بلکہ امت کے کبار علماء کے تعلق سے تو ان کے عمل کے اوپر اس عقیدے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. چنانچہ سعودی عرب کے اندر ایسے دل خراش واقعات پیش ہوئے کہ یقین کرنا مشکل تھا. یہ خبیث اور باطل فکر جب بعض نوجوانوں کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا. نعوذ باللہ من ذالک. سعودی عرب کے اندر بعض نوجوانوں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو قتل کرنا شروع کیا. اور صرف قتل ہی نہیں کیا، باضابطہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور اسے نشر کیا. بعد میں آ کر پکڑا گیا اسی وجہ سے اور پھر قصاصاً اسے بھی قتل کیا گیا. ایک شخص جس کا نام ہے خالد المولد، ایک زمانے میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتا تھا اور زمزم وغیرہ کے معاملے میں لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا. اس خبیث فکر نے اس شخص کو گرفتار کیا. کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور بھیجا افریقی ممالک کے اندر، ان کی ذہنی تربیت کی. ایک زمانے میں چرس اور گانجے کا یہ شوقین بن گیا اور جب اچھی طرح اس باطل فکر کو، خوارج کے فکر کو اس کے اندر داخل کر دیا تو پھر سعودی عرب بھیجا اسے وہاں کے لوگوں کے خلاف کام کرنے کے لیے. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص پکڑا گیا، ابھی بھی جیل کے اندر بند ہے. وہاں کے ایک صحافی نے، ایک رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا ہے اور یہ انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے. اس کا کچھ حصہ میں نے ایک دن فیس بک پر بھی نشر کیا تھا. اس کے اندر ایک جز ہے، یہ صحافی، یہ رپورٹر اس سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ حکمرانوں کو، بادشاہوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ جواب میں کہتا ہے کہ صرف بادشاہ نہیں، عوام کو بھی ہم کافر ہی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں نے، حکمرانوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کا بنایا ہوا قانون نافذ کیا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں لوگ، حالانکہ اس آیت کے معنی نہیں ہے. میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں. عربی زبان میں ایک متن ہے، 11 صفحے کی بس کتاب ہے. لا الہ کا کیا صحیح معنی ہے اور کون سی چیزیں کلمہ لا الہ الا اللہ کو ختم کر سکتی ہیں، اس بارے میں کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں شیخ ابو زید زبیر حفظہ اللہ سے کئی بار بات ہوئی اور شیخ کوشش میں ہے کہ کوئی دن مقرر کیا جائے اس کتاب کی شرح کے لیے. اس کے لیے 5-6 گھنٹے کی ضرورت ہے اور بعض جگہوں پر اس کی شرح الحمدللہ میں کر چکا ہوں. اورنگ آباد کے اندر، کلکتہ کے اندر، ابھی چند دنوں کے بعد بہار کے پٹنہ میں اور جموئی میں بھی اس کی شرح کرنے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے کبھی اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے درمیان بھی اس کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا اور ان دین کے اہم مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ دلیل بناتا ہے کہ یہ حکمراں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے بشری قانون کو نافذ کیا ہوا ہے اور یہ کفر ہے، اس کے نزدیک یہ کفر ہے اور یہ رعایا اس قانون کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی کافر ہے. تو چنانچہ وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ صرف بادشاہ کو نہیں، رعایا کو بھی. تو پھر یہ رپورٹر ان سے دوبارہ سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب کہ پورے ملک میں آپ اکیلے مسلمان ہیں؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے کہ صرف پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اکیلا مسلمان ہوں. استغفر اللہ. یعنی اس طرح بھی خبیث اور باطل فکر اور باطل عقیدہ کسی کے اندر گھر کر سکتا ہے. اور اس عقیدے کا عمل پر کیا اخلاق پر اور عمل پر کیا اثر پڑتا ہے آگے سنیں. یہ رپورٹر پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اگر موقع ملے تو آپ مجھے بھی قتل کر دو گے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ ابھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چھری نہ ملے تو کم از کم گلا گھونٹ کر بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجبوری ہے کہ بندھا ہوا ہوں. تو اس باطل فکر کی وجہ سے دیکھیں کہ عقیدے پر اور اخلاق پر کیا اثر پڑا. آج کتنے ایسے ہمارے مسلم نوجوان ہیں جن کے ذہنوں کے اندر یہ باطل فکر اور باطل عقیدہ گھر کر چکا ہے اور اس وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا خون حلال سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ اخبارات میں آئے دن پڑھتے ہوں گے کہ فلاں مسلم ملک میں کہیں مسجد کے اندر، عیدگاہ کے اندر جنازے کے دوران بم بلاسٹ ہو گیا. پورا ملک مسلمانوں کا ہے. مارنے والے کون تھے؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
جن کو قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے ہوئے تھے. کس لیے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیوں قتل کر رہا؟ اسی باطل عقیدے کی وجہ سے. تو جہاں ایک صحیح عقیدہ انسان کے اخلاق پر بہترین اثر ڈالے گا، وہی باطل عقیدہ اگر گھر کر جائے تو اس کے اخلاق کو، اس کے عمل کو بگاڑ کر رکھ دے گا. چنانچہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لوگ خون کے پیاسے ہو چکے ہیں اور ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں. اور یہ صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں، یہ بہت سارے ممالک کی بات ہے. اور اس وجہ سے دیکھیں آج کتنے مسلم ممالک تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پہلے عقیدے کا علم حاصل کریں. صحیح عقیدہ کیا ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اس علم کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے اور اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو آخری زندگی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان جس دین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، جس شریعت اور جس منہج کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ انتہائی واضح ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. انتہائی واضح روشن شاہراہ پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس راستے سے جو بھی ادھر ادھر ہٹے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے. وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ جائے گا. اور اس ہلاکت کا معنی کیا ہے؟ اس ہلاکت کا معنی جہنم تک پہنچنا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہود اور نصارہ 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک جماعت کے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت جو صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہو. اللہ کے رسول نے کیا کہا جب پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے جو نجات پانے والی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ جس عقیدے و منہج پر قائم ہے، جو بھی اس عقیدے و منہج پر قائم ہوگا وہ اس جماعت میں شامل ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت میں صحابہ کرام کی طرح جس وقت اللہ کے رسول ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ہمیشہ قیامت تک اسی طرح اس امت میں اتحاد و اتفاق نہیں رہے گا. سب کے سب پوری امت کے لوگ اسی دین پر کما حقہ عمل کریں، سب کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق رہے. یہ ہمیشہ اس طرح نہیں چلے گا، بلکہ اس امت کے اندر فتنے رونما ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے متعلق علم رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر شر کے بارے میں، فتنے کے بارے میں سوال کرتے تھے. کس لیے؟ فرماتے ہیں تاکہ اس وجہ سے میں سوال کرتا تاکہ اس فتنے کا میں شکار نہ ہو جاؤں، کسی باطل عقیدے کا میں شکار نہ ہو جاؤں. اس وجہ سے اللہ کے رسول سے جا کر کثرت سے میں سوال کیا کرتا تھا فتنوں کے متعلق. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. کتاب الفتن کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت کی، ایک دم صحیح حدیث ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان کو کہ فتنوں کے متعلق مجھے بتائیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گناہ کے فتنے ہیں، ان فتنوں کے متعلق انہیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، گناہ سے متعلق جو فتنے ہیں ان فتنوں کے متعلق سوال نہیں کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس فتنے کی بات کر رہا ہوں؟ عقیدے کے اندر جو بگاڑ آئے گا، لوگوں کا دین و منہج بدل کر جو رکھ دے گا، اس فتنے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. تب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ قائم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے توڑ دیا جائے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر توڑ دیا جائے گا تو قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ دروازہ خود وہ تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب کے اندر شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. محراب کے اندر شہید محراب ہے. یہیں سے اس امت کے اندر فتنوں کی شروعات ہوتی ہے.
یہاں تک کہ ان کے بعد خلیفہ بنتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہ فتین، یہ خوارج قتل کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں، اور یہاں سے اس امت کے اندر فتنوں کی شروعات ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر فتنے رونما ہوں گے. ان فتنوں سے حفاظت کے لیے صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس عقیدے پر چلیں جس عقیدے پر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. اگر اس عقیدے کا علم ہم نے حاصل کیا تو ہمارے اخلاق پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، عمل ہمارا صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے پاس رب کی جنت بھی ہمیں ملے گی. لیکن عقیدے کے اندر ہی اگر بگاڑ آ گیا تو جس طرح عقیدہ ہوگا اسی طرح اس کا اثر عمل پر ظاہر ہوگا. اگر کسی کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو تو اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کا عمل اچھا ہوگا. ایک بار کی بات ہے، میں ٹرین میں سوار ہونے جا رہا تھا اور کسی نے جیب سے موبائل نکال لیا. کافی زیادہ بھیڑ تھی اسٹیشن میں. جیسے میں ٹرین کے اندر پہنچا مجھے احساس ہوا کہ شاید موبائل نہیں ہے. ہاتھ ڈالا تو چور اسے صاف کر چکا تھا. آواز لگائی، جو ٹرین کے اندر لوگ تھے سب کو پتا چل گیا کہ میرا موبائل چوری ہو چکا ہے. تو ان میں سے ایک اپنا ہی مسلم بھائی تھا اور چہرے مہرے سے کافی متقی پرہیزگار لگ رہا تھا. مجھے بلایا، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اچھا طریقہ ہے، انشاءاللہ آپ کو موبائل مل جائے گا. میں خوش ہوا کہ ماشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جو چور وغیرہ ہے ان سے کوئی تعارف ہو، مل جائے. میں کہا بتائیں کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بابے کا ایک منتر دیتا ہوں، آپ اسے پڑھیں، چور حیران و پریشان ہو جائے گا اور رکھ نہیں پائے گا موبائل کو، آپ تک پہنچا کے جائے گا. میں نے کہا کہ اس وجہ سے ابھی تو میرا موبائل چوری صرف ہوا ہے نا، اس وجہ سے موبائل ملے گا یا نہیں ملے گا، البتہ یہ یقینی ہے کہ میرا ایمان، میرا عقیدہ چوری ہو جائے گا. ایک تو موبائل گیا ہے، آپ عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو حقیقت میں اگر انسان کا عقیدہ صحیح سالم ہے تو اس کے عمل کے اوپر اس کا اثر دکھائی دے گا. یہ جتنے کفر و شرک اور بدعات نظر آتے ہیں، میں کفار کے درمیان جو کفریہ عقائد ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے درمیان جو بدعتیں موجود ہیں، جو کفریہ عقائد موجود ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ جو کفریہ اعمال موجود ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہی عقیدے کا بگاڑ ہے. چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے دن جو ابھی ہم نے حال میں دیکھا، اس طرح کے جلوس نکالنا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ وہی ہوتا جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو صحابہ اکرام ہے کا عقیدہ تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عمل ہمیں دکھائی دیتا؟ جو قرآن کے متعلق، صحابہ اکرام کے متعلق، سلف صالحین کے متعلق عقیدہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگر وہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی بن جائے جو محرم کے وقت اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، جو راستوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اگر ان کا بھی عقیدہ صحابہ اکرام کے مطابق، سلف صالحین کے مطابق ہو تو یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی؟ یقیناً یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. یہ تمام بدعتیں، شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال جو ہمیں مسلمانوں کے اندر نظر آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خلل. اگر عقیدہ ان کا صحیح ہوتا تو ان کا عمل اس طرح نہیں ہو سکتا. عقیدے کے اندر بگاڑ کی وجہ سے یہ بگاڑ ان کے اندر آیا ہے. اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ہم جانیں. اس بارے میں ہمارے سلف صالحین نے کافی زیادہ کتابیں لکھی ہیں. بعض کتابیں کافی مطول ہیں، بڑی ہیں، اور بعض کتابیں بڑی چھوٹی کتابیں ہیں. بعض کتابیں تو ایک صفحے کی ہیں، دو صفحے کی ہیں. ان کتابوں کو اس طرح کی علمی مجلسوں میں پڑھایا جا سکتا ہے. ابھی ایک کتاب میں جامعہ اسلامیہ نورباغ کا اسام عمرہ، جہاں پہ مدرس ہوں، تقریباً 2-3 مہینوں سے پڑھا رہا ہوں، امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی اصل السنہ و اعتقاد الدین کے نام سے ہے. صرف 2 صفحے کی کتاب ہے. صرف 2 صفحے کے اندر امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کر دیا.
اس طرح کی مجلس اگر سجائی جائے صبح سے شام تک تو ایک دن کے اندر اس پوری کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو آپ اجمالی طور پر دلائل کے ساتھ جان لیں گے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مجموعہ شعریہ ہے 16 اشعار پر، یعنی صرف ایک صفحے کی کتاب ہے. صرف ایک صفحے کے اندر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اشعار کے اندر اہل سنت والجماعت کے بہت سارے اہم عقائد کو بیان کر دیا ہے. تو اس طرح کی دینی مجلسوں میں شرکت کی کوشش کریں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سنیں اور علماء سے طلب کریں کہ اس طرح کی دین کی جو بنیادی کتابیں ہیں اہل سنت والجماعت کی لکھی ہوئی، جن کے عقیدے کے اوپر کوئی کلام نہیں تھا، ان کی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں دین کا عقیدہ سکھائیں. تو اس طرح اگر عقیدے کی حفاظت ہم کر لے گئے تو اس سے ہمارے آخرت کی بھی حفاظت ہوگی، اسی طرح ہمارے اخلاق پر اس کا گہرا اثر پڑے گا. ہمارا اخلاق اسی طرح ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کان خلقہ القرآن. اور اگر اخلاق کو ہم سدھار لے گئے تو ابھی شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی جنت کے اندر مرافقت حاصل ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کے اندر اصلاح فرمائیں، اور اس بارے میں جو فضیلتیں وارد ہیں اللہ رب العالمین ان فضیلتوں کا ہم سب کو مستحق قرار دے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق ہم تیار کریں، اس کے مطابق ڈھالیں. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائیں، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.